أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین، اسلام کی تاریخ میں فاروق اعظم کو جو مقام حاصل ہے وہ تو حاصل ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں فاروق اعظم کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ عمر وہ ہستی ہے جسے نبی نے دعاؤں میں مانگا، جس کے لیے نبی کے ہاتھ اٹھیں۔ آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری کائنات ایک طرف اور نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ ایک طرف۔ میں کہتا ہوں کہ آخر تمہاری عمر کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ جسے نبی نے مانگا، جس نے نبی کا مشکلات میں ساتھ دیا، جس نے نبی کو اپنی بیٹی دی، ام المومنین بنی، جس کی رائے پر بارہا عرش سے قرآن نازل ہوا، جس نے عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیا، جس نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کا نام بلند کیا، جس کے متعلق نبی نے یوں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یعنی اس حیثیت کا کوئی حامل ہوتا، میرے بعد اگر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند نہ کیا ہوتا تو پھر عمر ابن الخطاب ہوتے۔ ارے ذرا سوچو، ابو بکر کو تو یہ نہیں فرمایا، عثمان کے متعلق تو یہ نہیں فرمایا، علی المرتضیٰ کے متعلق تو یہ نہیں فرمایا، عمر بن خطاب کے متعلق فرمایا۔ آخر پیغمبر کی نظر میں کوئی حیثیت تو تھی نا عمر ابن الخطاب کی کہ جس کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، فاروق اعظم ہوتا۔ تو یہ حدیث فاروق اعظم کا مقام ستاروں سے بھی بلند کرتی ہے۔ عمر مراد نبی ہے۔ میرے دوستو، ہر نبی نے خدا سے کچھ نہ کچھ مانگا، اللہ نے چاہا تو عطا کیا، نہیں چاہا تو روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے ہدایت مانگی، اللہ نے فرمایا، اے نوح، اے میرے پیغمبر، تیرے بیٹے کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ لیکن ادھر دیکھیے نا، پیغمبر کے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، تو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کو واپس نہیں کیا، آپ کی دعا بنا دیا، عمر بن خطاب آپ کو دے دیا۔ عمر بن خطاب کیوں دیا؟ عمر بن ہشام کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ عمر بن ہشام مفید نہیں تھا، عمر بن خطاب مفید تھا۔ عمر بن ہشام کی سرشت میں وفا نہیں تھی، عمر بن خطاب کی سرشت میں وفا تھی۔ عمر بن ہشام کی قسمت میں ازل سے ہدایت نہیں لکھی ہوئی تھی، عمر بن خطاب کی قسمت میں ازل سے ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کو انتظار تھا کہ میرے نبی کے ہاتھ اٹھیں اور میں عمر ابن الخطاب کو نبی کی جھولی میں ڈال دوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا کا ثمر فاروق اعظم ہے، ہمیں تو اس پر فخر ہے، ہمیں اپنے نبی کی دعا پر بھی فخر ہے، جو دعا کا ثمر بن گیا اس پر بھی فخر ہے۔ اللہ نے فرمایا، پیغمبر میں تجھے عمر ابن الخطاب دیتا ہوں، اس کی قسمت میں ہدایت میں نے لکھ دی ہے، دعا تیری ہے، قبولیت میری ہے، تمنا تیری ہے، چاہت میری ہے۔ اے میرے محبوب، میں تجھے ایک مضبوط سپورٹ فراہم کر رہا ہوں۔ اے میرے محبوب، میں تجھے ایک سنجیدہ ووٹ عطا کر رہا ہوں تاکہ تیرے مشن کو تقویت ملے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ عمر کو ہدایت ملے، وفا کرے گا، وفا نبھائے گا، تیری خاطر دشمنوں سے لڑے گا، تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، تیرے اسلام کی، تیرے دین کی، تیرے مشن کی تقویت کا باعث ہوگا۔ احد میں بھی ساتھ ہوگا، بدر میں بھی ساتھ ہوگا، احد میں بھی ساتھ ہوگا، خندق میں بھی ساتھ ہوگا، فاتح بنے گا۔
فاتح خیبر بنے گا، بدر میں بھی ساتھ ہوگا، احد میں بھی ساتھ ہوگا، خندق میں بھی ساتھ ہوگا، خیبر میں بھی ساتھ ہوگا۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا جہاں عمر مضبوطی کے ساتھ تیرے مشن کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ صاحب الرائے ہوگا، صاحب الرائے ہوگا، فیصلہ ساز ہوگا۔ دیکھنا وقت عمر کی ہم آواز ہوگا، فروغ گزاشت نہ کرے گا تیرے حکم کی تعمیل میں، چاہے تو کودنے کو کہہ دینا اسے نیل میں۔ بس اے محبوب تیری دعا کا انتظار تھا، ورنہ ہدایت کا تو پہلے سے انتظام تھا۔ رب محمد نے عمر کو چنا، اگر آگے چل کر عمر نے وفا نہ کرنی ہوتی، اہل بیت کو ستانا ہوتا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ چھیننا ہوتا، خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ رب کریم کبھی بھی عمر ابن الخطاب کا انتخاب نہ کرتا، کبھی بھی اللہ اسے اپنے پیغمبر کی دعا نہ بناتا، کبھی بھی اللہ اسے اپنے پیغمبر کا سسر نہ بناتا، کبھی بھی اسے کائنات کا بڑا عادل نہ بناتا۔ ایک عیسائی مورخ نے لکھا کہ عمر کا دور اگر کچھ اور طویل ہوتا تو دنیا عدل و انصاف سے بھر جاتی، ظلم کا صفایا ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں سارے صحابہ نبی کریم کے مرید ہیں، عمر نبی کی مراد ہے۔ عمر جس کے آنے سے کعبہ کا دروازہ کھلا، کعبہ میں اذان ہوئی، توحید کا غلغلہ ہوا، جو فاتح خیبر بنا، جو فاتح بنا۔ عمر وہ ہے جو فاتح بنا تو دو قبلوں کا فاتح بنا۔ کعبے کے اندر اذان ہوئی۔ میں کہتا ہوں گرامی قدر، عمر وہ ہے جو فاتح بنا تو دو قبلوں کا فاتح بنا۔ کلمہ تو سب نے پڑھا، لیکن عمر نے جب کلمہ پڑھا تو علل اعلان پڑھا۔ کعبے میں اذان ہوئی، عمر نے جو بھی کام کیا علل اعلان کیا۔ اول من اسلم علانیۃ فہو عمر، اول من ہاجر علانیۃ فہو عمر، اول من آذن فی دار الکعبۃ فہو عمر۔ عمر ہے، عمر ہمیشہ نبی کے ساتھ رہا، نبی کا ساتھ دیا۔ عمر ہر وقت نبی کے ساتھ تھا۔ نبی نے ہجرت کی، عمر ساتھ ہے۔ پیغمبر بدر میں ہے، عمر ساتھ ہے۔ پیغمبر احد میں ہے، عمر ساتھ ہے۔ پیغمبر خندق میں ہے، عمر ساتھ ہے۔ پیغمبر کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، عمر ساتھ ہے۔ پیغمبر کسی غار میں ہے، عمر ساتھ ہے۔ پیغمبر کسی مجلس میں ہے، محفل میں ہے، عمر ساتھ ہے۔ پیغمبر مسجد نبوی میں ہے، عمر ساتھ ہے۔ پیغمبر کا ساتھ اسلام لانے کے بعد عمر نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ روزے میں بھی آج عمر ساتھ ہے۔ کسی کی جرأت ہے تو اس ساتھ کو علیحدہ کر کے دکھائے۔ عمر دو قبلوں کا فاتح، یہ اعزاز بھی کتنا منفرد ہے کہ فاروق اعظم دو قبلوں کا فاتح ہے۔ جب نبی کا کلمہ پڑھا علل اعلان، کعبہ کے اندر اذان ہوئی، کعبے کا فاتح ہوا۔ اور بیت المقدس میں جب اپنے غلام کے ساتھ آپ باری باری سوار ہوتے جا رہے تھے، عیسائیوں نے خود بخود شہر کی چابیاں عمر ابن الخطاب کے حوالے کر دی تھی۔ انہوں نے برملا کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس کے لباس پر 17 پیوند ہوں گے، اور وہ پیدل چل رہا ہوگا اور اس کا غلام سوار ہوگا۔ ہم نے یہ سب نشانیاں دیکھی ہیں۔ متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند۔ عمر کے بعد ہوا ہے کیا کوئی عمر پیدا؟ تاریخ اسلام کو عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فخر ہے، اور ہمارے ایمان کا، ایقان کا، ہماری یقین کا، برہان کا فاروق اعظم حصہ ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ.